بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ جاوید بھائی ان سے گزارش ہے تشریف لیں۔ ڈاکٹر جاوید بہت پیارے انسان ہیں۔ مجھے ان سے اس لیے پیار ہے کہ یہ اتفاق ہاسپٹل لاہور میں ڈاکٹر ہیں۔ بابا کو جب تکلیف ہارٹ کی ہوئی تو یہ سارے بھائی بابا جی کو لے کے گئے۔ جس محبت سے، جس پیار سے بابا کی انہوں نے خدمت کی، میں ان کا وہ احسان کبھی نہیں بھول سکتا کہ جو اولاد کو کرنی چاہیے تھی وہ بیٹوں کا فرض انہوں نے نبھایا۔ میری دعا ہے کہ لفظ تو نہیں، دعا بہر ضرور ہے کہ خالق کل ان کی عمر میں برکت دے اور ان کو ترقی عطا کرے۔ السلام علیکم۔ میں نے منشا بھائی کو منع بھی کیا تھا کہ مجھے نہ یہاں بلائیں۔ ایک تو لمبی بات میری عادت ہے، دوسرا مجھے موقع محل کی سمجھ نہیں آتی کہ کس وقت کون سا کیا موقع ہے، تو اس لیے بابا مجھے پاگل ڈاکٹر کہتا ہے، ڈاکٹر جاوید نہیں کہتا۔ سوگواری کا سما ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی کیوں ہے۔ میں نے گھر سے بھی چلتے ہوئے کسی کو کہا تھا کہ آج تو اسی اللہ سے پرونے ہیں، آج تے بابے دا ولیمہ ہے، اسی ادن ووٹی دے آئے ہیں، ادن برات سے آج تے ولیمہ اللہ دے پرونے ہیں، چلو جو مرضی کھاواں گے، جو مرضی لٹاں گے، آج کیوں نہیں جانا، آج تے جانا ہے۔ ولیمہ میں اتنی سوگواری نہیں جچتی ہے۔ بابا جاتے جاتے یہ نقطہ مجھے سمجھا گیا۔ ایک سوال پوچھا کرتے تھے آخری ایک ماہ میں بار بار، بابا بیماری موت کا سبب ہے، موت بیماری کا سبب ہے۔ میں چپ رہتا تھا، جو پاس ہوتا تھا اس نے ٹھک کوئی جواب دینا، بابا نے کہنا نہیں ڈاکٹر بولے گا، میں نے چپ رہنا۔ بابے نے ضد لگا لی، میں نے بھی ضد لگا لی، کیونکہ 2 سالوں میں نے بابے سے منہ سے کبھی موت کا لفظ نہیں سنا تھا۔ پھر دوسرا سوال آ گیا، اسی عاشق ہاں کہ وہ عاشق ہے؟ ٹھک کسی نے بولنا اسی عاشق نہیں، ڈاکٹر کو بولے، میں نے چپ رہنا۔ ڈاکٹر تو اتنا بولتا ہے تو جواب نہیں دیتا، چپ رہنا۔ آخر ایک دن میں نے ضد ہو کے آخری دنوں میں یہی سوال روزانہ، کبھی وہ موت بیماری کا، بیماری موت کا، اساں عاشق ہاں کہ وہ عاشق ہے؟ میں نے کہا بابا حضرت علی کو جب کسی نے پیچھے سے خنجر مارا تو انہوں نے ایک دم نعرہ بلند کیا، آج میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کیا؟ میں نے کہا اگر ان کی شہادت کی خواہش تھی، کئی بار زخم لگے تھے، کئی بار کیا تھا؟ ہنسنا شروع ہو گئے، کہتے میرے سوال کا جواب دے۔ میں کہ نہیں، میرے سوال کا جواب، کیونکہ بابا پہلے یہی کہتا رہا اساں عاشق ہیں۔ آخری ایک ماہ میں بابا کچھ اور کہتا تھا، انڈائریکٹ کہتا تھا، لیکن میں اپنے منہ سے نہ وہ ماننے پہ تیار تھا، نہ میری عقل مانتی تھی۔ 1 ماہ سے مجھے وہ ECGیاں اور ہر چیز چھپانے کا حکم تھا۔ سمجھ لیں کہ میرے پیچھے ان کی بندوق ہوتی تھی اور میں بول رہا ہوتا تھا بابا بالکل ٹھیک ہے، بابے کو کچھ نہیں ہے، بابا ایسے ہے، بابا ویسے ہے، بس یہ 2 لفظ یہاں یہ بولنا ہے، یہاں یہ بولنا ہے، بڑے بابا کے سامنے یہ بولنا ہے، منشا کے سامنے یہ بولنا ہے، کاکیوں کے سامنے یہ بولنا ہے، کاکوں کے سامنے وہ بولنا ہے، یہ ECG بھی چھپا دے، وہ بھی چھپا دے، اور وہ بھی چھپا دے۔ میں نے کہنا بابا ریسٹ کر لے، بابا ریسٹ تو کر لے، اپنی ڈاکٹری نہ ڈالا کر، میں تجھے پورا چانس دوں گا، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ہر سانس کی قیمت دینی ہے۔ میں نے کہا بابا دے دی ہے، ہر سانس کی کیسے دی جا سکتی؟ میرے پاس ICU میں آئے ایک مریض کو سانس کی مشین لگی ہوئی تھی، شدید وہ تکلیف میں تھا، گلے میں نالی ڈلی ہوئی تھی، خون اس کے سکشن جب کرتے تھے ہم بلغم نکالتے تھے، ساتھ خون آتا تھا، مریض تڑپتا تھا۔ مجھے کہتے ہیں یہ کیا ہے؟
میں نے کہا بابا اس کا سانس خود نہیں آتا, ہم نے سانس کی مشین لگا دی ہے, بلغم نہیں اب نکال سکتا چونکہ خود, تو ہم پھر نالی سے نکالتے ہیں, وہ کچھ زیادہ چٹکی کاٹتی ہے تو خون بھی نکل آتا ہے. بابا کانپا. کہتا ہے کبھی سوچا ہے ایک سانس کتنی آسانی سے آ جاتی ہے, تجھے کوشش نہیں کرنی پڑتی, تجھے پتہ بھی نہیں چلتا, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. میں انگور کھا رہا تھا, مجھے کہتے ہیں اس انگور کو کھا, مجھے بتا اس میں کتنی نعمتیں ہیں. میں نے کہا بابا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. کہتے ہیں پہلے تو تیرے ملک میں ہو, پھر تیری پہنچ میں ہو, تو خرید سکتا ہو, پھر اس کو تو توڑنے کی طاقت رکھتا ہو. سامنے مجھے ایک مریض دکھایا فالج والا جو اپنے ہاتھ کو نہیں ہلا سکتا تھا. پھر اس کو تو منہ تک لا سکتا ہو, پھر تو منہ کے ساتھ اس کو چبا سکتا ہو. نالی دکھائی مجھے مریض کی, اس کے ناک میں ہم نے نالی ڈالی ہوئی تھی. اس کو کہتے کبھی ایسے ڈاکٹری کیے؟ میں چپ. پھر تو اس کا ٹیسٹ بھی کر سکتا ہو. فابیہ علی ربکما تکذبان. پھر تو اس کو نگل سکتا ہو. اس کو تو کہتا ہے نالی اس لیے لگائی ہے کہ یہ نگل نہیں سکتا. پھر تو اس کو ہضم کر سکتا ہو, پھر تو اس کو پچا سکتا ہو, پھر گیس بنے, خوراک بنے, پھر تو اس کو خارج بھی کر سکتا ہو. ذرا سی گیس رک جائے تو کیا بن جاتی ہے؟ میں کہا جی بابا. پھر اس کو پراپر جگہ ڈسپوز آف کر سکتا ہو. فلش سسٹم ہے, ڈرینیج سسٹم ہے, شہروں میں یہ ہے وہ ہے. اب یہ ایک انگور میں, یہ تو میں نے چند تجھے بتائیں, ابھی اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. میں نے کہا جی بابا. تو ایک سانس جو تجھے لیتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا, اس کا حق, اس کی قیمت, ایک ایک سانس کی قیمت میں نے دینی ہے. مجھے ابھی کام کرنے دے. جمعرات کو جب میں للہ انہیں چھوڑنے آیا, مجھے کہنے لگے گنتی کے 5 دن ہیں میرے پاس. میں سمجھا محاورہ بول رہے ہیں, مجھے اسلام آباد جانے دے, بڑے بابا کے سامنے یہ کہے گا وہ کہے گا. میں نے کہہ دیا, سب کو کہا سب ٹھیک ہے. بابا وہاں چلا گیا. 5ویں دن مجھے اطلاع آ گئی بابا چلا گیا. لیکن اس دن میں دیکھ رہا تھا شدید بارش میں, پہلے ہم نے غسل شروع کیا تو بارش شروع ہو گئی, غسل ختم ہوا تو بارش ختم ہو گئی, جنازہ لے کے چلے تو بارش شروع ہو گئی, یہاں تک لائے 2 بار جنازہ ہوا. 1000 بار لوگوں کو کہا سطریں سیدھی کرو, سطریں پھر اس کے ارد گرد گھوم جاتی تھی. ہزاروں بار اشارے کیے, یہ ٹرک جدھر کھڑا ہے ادھر قبلہ ہے ادھر قبلہ ہے. لوگوں کو پتہ نہیں اس دن کیا ہو گیا. میں سوچنا شروع ہو گیا ان سب کو اس نے کیا دیا. وہاں پہ طوائفیں بھی تھیں, وہاں پہ سیدزادیاں بھی تھیں, وہاں پہ نیک بھی تھے, بد بھی تھے, امیر بھی تھے, غریب بھی تھے, پڑھے لکھے بھی تھے, پلسیے بھی تھے, مجرم بھی تھے, سب تھے اس دن یہاں. ہر کوئی اوپر گر رہا تھا, ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا میرا بابا ہے, میرا بابا ہے, میرا بابا ہے. میرا بھی دعویٰ تھا یہ میرا بابا ہے. لیکن کسی نے مجھے اس دن چھیڑا. میں نے کبھی کسی کو تسلی دی تھی یا کیا, اس نے چھیڑا. کہنے لگا ڈاکٹر تو آج روتا کیوں ہے؟ خود ہی تو کہتا تھا کس چیز کا افسوس, اللہ کے کیے پہ کس چیز کا افسوس. میں نے کہا یہ بات ہے, میں اس لیے روتا ہوں کہ میں اس کا حق نہیں ادا کر سکا, اور لگا بھی رہوں تو نہیں کر سکتا. کہنے لگا اس نے تمہیں کیا دیا؟ میں اس کی شکل دیکھتا رہا. میں نے کہا جو اس نے ان سب کو دیا, تو کیا دیا؟ میں نے کہا اس نے انہیں پیار دیا ہے, لیکن یہ وہ والا پیار تھا جس کو 6 ماہ کا بچہ کسی کا ان کی گودی میں ڈالو وہ ان کے ساتھ گونگا گونگا شروع ہو جاتا تھا. میں نے کہا نا بابا یہ کیا بولتا ہے آپ کے ساتھ؟ کہنا مجھے کیا پتا ہے کیا بولتا ہے, یہ وہ لہریں ہیں جو میرے جسم سے پیار کی نکلتی ہیں. یہ ماں کی گودی میں جا کے چپ کرتا ہے, یا روتا میری گودی میں ڈالتے ہو تو چپ کرتا ہے. تو کیوں نہیں ایسا پیار کر سکتا؟ ایسا پیار کر ہر ایک سے. میں نے کہنا بابا یہ بڑا مشکل ہے, فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے, ایسے مت دیکھا کر, ہر کوئی تو ہی ہے, ایسے پیار کر. مجھے پھر اس نے اس دن سوال کیا تمہیں کیا دیا؟ میں نے کہا اس نے پیار دیا. نہیں بیان کریں. میں کہا یار پھر یہ آپ کا بابا ہے. میں نے کہا یار یہ بابے بڑے فراڈیے ہوتے ہیں, یہ کسی کے بھی نہیں ہوتے, اور سب سمجھتے ہیں یہ ان کے ہیں, یہ انہوں نے فراڈ لگایا ہوتا, یہ صرف اللہ کے ہوتے ہیں. اور ان کے پاس ککھ نہیں ہوتا, بلیو یو, ککھ نہیں ہوتا ان کے پاس. لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس پتہ نہیں کیا ہے. کوئی گاڑی لینے آ رہا ہے, کوئی ٹیکسی, کوئی تاکی لینے آ رہا ہے, کوئی عہدہ لینے آ رہا ہے, کوئی وزارت لینے آ رہا ہے, کوئی مل فیکٹری لینے آ رہا ہے. ان کے پاس ککھ نہیں ہوتا سوائے اللہ کے.
इन्हां दियां जेबां च भी अल्लाह, हत्थां च भी अल्लाह, कख नहीं, इन्हां दी निगाह च अल्लाह, बोलन च अल्लाह, वो लेना है ले लो, नहीं लेना जाओ। अब वो लेने वाले का नसीब है, कोई काका लेके वेला हो गया है, कोई सेहत लेके वेला हो गया है, कोई कुछ लेके वेला हो गया है। बाबा तो अल्लाह दे रहा था। बेर वाले के पास जाओगे तो बेर लेके आओगे, सिगरेट वाले के पास जाओगे तो सिगरेट लेके आओगे, अल्लाह वाले के पास जाओगे तो उसके पास तो अल्लाह है। अब तुम्हारी गलत फहमी है, तुम पता नहीं क्या ले रहे हो, उससे जो ले आओ, ठीक है, फाइन। अदरवाइज इनके पास कख नहीं होता, इनके पास सिर्फ अल्लाह होता है। लेना है ले लो, असी अल्लाह दियां वोटियां, तुसी शलबाले, कभी कुछ कहते होते थे। मुझे उस दिन सारी बातें समझ आई। मेरे तो अभी भी वो साथ है। मैं उस दिन भी तभी था जब कहा कि चाह, मुझे बुला लेते थे तो कई बार मुझे घर वालों ने भी कहना कि आप 4-4 बजे तक बूढ़ा बंदा है, उसको तंग करते हैं, क्या बैठे रहते हैं, आ जाया करें, उन्होंने सोना होता है। जब तक वो कहते नहीं थे जाओ डॉक्टर बाबा इजाजत, तो मैं नहीं उठता था। कुछ सो जाए या कैफियत में हो जाए जिसमें, मैंने कहा बाबा मुझे समझ कोई नहीं है, अब बुलाया मैं आ गया हूँ, जब कहेंगे तो चला जाऊंगा। वो 4 बज गए हैं या 2 बज गए हैं, 1 बज गया, अच्छा डॉक्टर बाबा जाओ। मैंने तो उस दिन भी, मुझे तो उसने कहा जाओ तो मैं गया। बाकी बाबा जिंदा है। किसी ने ये भी उसी दिन सवाल किया, जी खलीफा, मैंने कहा जी मुझे नहीं पता, ये बहुत बड़ी बातें हैं, मैं बड़ा छोटा सा बंदा हूँ। मैंने बाबा से भी एक बार पूछा था, बाबा तेरा मुर्शिद कौन है? मैंने कहा मेरा कोई मुर्शिद नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब? ये उसके फजल से होता है, उसने खुद ही मुझे दिया। तो मैं कहा बाबा ये जो रोज तेरे से खिलाफत लेने आते हैं, कहते ना अकल है, मुझे जब खुद किसी से मैंने नहीं लिया, उसने अपनी मर्जी से दिया, मैंने किसी को क्या देना है, ठीक है। बाकी तुम लोगों में सब में मैं हूँ, ये तुमने मेडिकली साबित कर दिया। वो आखिरी 4 दिन इत्तेफाक अस्पताल के डॉक्टर ने देखे, हम लोगों ने अजीब एक चीज देखी, बैठे बैठे हार्ट रेट पे बात हुई, मुझे कहने लगे अब छुट्टी क्यों नहीं देता? मैंने कहा नहीं बाबा अब काबू आया, अब नहीं जाना। नहीं मैं तावन कर रहा हूँ। तू परेशान क्यों है? मैं कहा बाबा हार्ट रेट बड़ा ज्यादा है, तेरे दिल की धड़कन बड़ी तेज है, ये थोड़ी सी हल्की हो जाए तो छुट्टी दे दूंगा, वो तो सारों की तेज होगी। मैंने कहा नहीं चेक कर ले। शाकिर साहब पास बैठे थे, मैंने एम इनकी नब्ज देखी, मैं परेशान हो गया कि ईसीजी और शाकिर की नब्ज एक थी। अगर उधर 102 रेट था तो शाकिर का रेट 102 था और एक ही वक्त में था। मेडिकली ये मुमकिन नहीं था। मैंने फटाफट दूसरे बंदे की देखी, वो भी वैसे ही थी, तीसरे की देखी, वो भी वैसे ही थी, लेकिन वो तीनों सैयद थे। मेरे ज़हन में कोई और बात आई, पास हसाम डॉक्टर खड़ा था, मैंने उसको, मैं कहा यार तू तो मेरे वर्गा कमी कमीना दरा। मैंने उसकी नब्ज देखी, वो सेम थी। उतनी देर में बाबा की बीट ड्रॉप की, उसकी भी ड्रॉप कर गई, मैंने डर के हाथ छोड़ दिया। बाबा हंस के मुझे देखना शुरू हो गया, क्या बात है छुट्टी? मैं कहा नहीं बाबा पागल है। मैं कहा ठीक है। अगले दिन मुझे कहने लगे, आखिरी दिन जब मेरे पास थे, कहने लगे तू लड़ता होता है कि ये क्यों हर किताब में लिखा होता है फकीर अपना राज नहीं देता, फकीर अपना राज नहीं देता, चल आज तुझे अपना राज दे जाते हैं, क्या करेगा? मैं कहा बाबा बस फकीर का राज क्या है? हर किताब में ये लिखा होता है फकीर अपना राज नहीं देता, वो क्या होता है राज? कहने लगा अच्छा तुझे बताता हूँ, तू छुट्टी दे तो चलते हैं। मैंने कहा छुट्टी नहीं देनी। रात 5 बजे से 9 बजे तक सुबह जो है ना सांस बड़ा खराब होता है, तो उस वक्त तक अगर कल 9 बजे तक ठीक रहे तो कल शाम को चले जाएंगे, नहीं फिर 9 बजे ही चले जाएंगे अगर 9 बजे तक ठीक रहे। लेकिन तू परेशान क्यों है? मैं कहा बाबा ईसीजी ठीक नहीं है। यार ये ईसीजी का इलाज कर रहा है कि मेरा कर रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा ना बाबा वो एक अलहदा बात है, एक्सरे तेरा सफेद है, ईसीजी तेरी खराब है, तू उठ के भाग पड़ता है, चल पड़ता है, आ जाता है। दूसरे डॉक्टर भी यही बात कर रहे हैं कि इस हालत में इसको यूं बैठे रहना चाहिए, ये लेट जाता है, इसको चलना नहीं चाहिए, ये चल पड़ता है, पता नहीं क्या चक्कर है। मैं कहा बाबा वो आपकी अपनी जगह, लेकिन अब आप अकल वालों के दरमियान फंसे हुए, हमने अकल भी लगानी है, ये करना है वो करना है। अच्छा ये ईसीजी क्या होती है? मैंने कहा बाबा ये वाइब्रेशन होती है, दिल यूं करता है तो यूं वेव बनती है, ऐसे होती है। अच्छा अल्लाह का कमाल है, ऐसी कहने हैं वाइब्रेशन होती है तो मानते नहीं, तुसी कहते हो तो वाइब्रेशन होती है। मैंने कहा क्या मतलब है? अच्छा ये देख, बाबे ने यूं कर लिया, ये क्या है? मुझे नहीं पता, तो ये अल्लाह की है, ये अल्लाह बन गया। अब उधर देख क्या है? मैं मॉनिटर पे देखता था, मैं ईसीजी की जगह पे अल्लाह बन जाता था। मैं परेशान, उर्दू में पूरा वो अल्लाह हो जाता था। अब और भी डॉक्टर्स थे, सारे हम परेशान, नहीं लीड उतर होगी, ये हो गया होगा, हर चीज हम चेक करें। बाबा आखिर में मुझे कहता है, मैं अपनी अकल में फंसा रहा कि ये कैसे हो रहा है। आखिर में बताया कि ये अल्लाह होता है। मुझे कहते हैं मैंने अपना राज भी दे दिया है और तू राजी नहीं हुआ, और जहाँ अल्लाह है वहाँ पे कहाँ से बीमारी आ गई? उस सवाल का जवाब दे
موت بیماری کا سبب ہے یا بیماری موت کا سبب ہے؟ میں نے کہا نہیں، کہتے یہ لے اور یہ لے۔ آکسیجن اتار 4 دن سے میں نے لگائی ہوئی تھی، چپ کر کے لگا کے بیٹھے، اتار کے کہتے ہیں نتھ بھی لا بابے، وہ بھی پکڑائی، دیکھتے ہیں آج رات کیا ہوتا ہے۔ ساری رات آرام سے گزر گئی، 9 بجے آرڈر جاری ہو گیا، میں نے جانا ہے، میں کہا چلے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ گھر جا کے اب مجھے آرڈر لکھا کے یہ کہنا ہے سب کو، ابھی میں نے اسلام آباد جانا ہے، ابھی کچھ نہیں ہے میرے پاس، گنتی کے اتنے دن ہیں۔ ٹھیک ہے بابا، میں یہی سمجھا یہ محاورہ ہے، گنتی کے 5 دن ہیں، لیکن وہ 5واں دن جو تھا وہ منگل کا دن تھا، جمعرات سے آن ورڈ، وہ 5 دن بھی پورے ہو گئے۔ اسلام آباد والوں کے پاس بھی وہ گئے، وہاں بھی ان کو انہوں نے سب کو یہی کہتے رہے، سب بات یاد رکھنا، میں نے سب سے پورا تعاون کیا ہے، میں نے سب سے پورا تعاون کیا ہے، تجھے میں نے راز بھی دے دیا، تو راضی نہیں ہوتا، ابھی بھی مشینیں لگاتا ہے۔ میں کہا نہیں بابا، پھر سوال کا جواب دے۔ میں نے کہا اس کا میں نے جواب نہیں دینا۔ کہنے لگے اچھا تو علی کے سوال کا جواب کیوں مانگتا ہے؟ میں کہ انہوں نے کیوں کہا تھا کہ میں کامیاب ہو گیا؟ کہنے لگے لوگ موت سے ڈرتے ہیں۔ یار وہ تو وصال یار ہے، وہی معراج ہے، اللہ سے جا ملنا، اس سے ڈرنا کیسا؟ میں نے کہا بابا علاج بھی تو سنت ہے۔ کہنے لگے بیٹا علاج، بیماری کا علاج سنت ہے، میں نے تو تجھے کہا ہے موت جو ہے وہ بیماری کا سبب بناتی ہے، شاہ سے لڑائی نہیں کرتے، جو حکم آ گیا ہے اس کو سر جھکانا ہے۔ ٹھیک ہے، آخر میں جب انہوں نے مجھے، ابھی ڈاکٹر اسد گیلانی بتا رہا تھا ٹنکی کس کو انہوں نے دفعہ ڈالا ہوا تھا، آخر میں کہنے کہ مجھے گلے لگا، میں نے عاشق کے گلوں میں دم توڑنا ہے۔ کہتا ہے کہ مجھے لگا کہ پیچھے اللہ کو رہ گیا ہے صرف، تو میں نے کہا بابا اللہ رہ گیا ہے، کہ حق اللہ رہ گیا ہے، اللہ وہی ایک ہے، اب مجھے لٹا دے، اللہ حافظ، اللہ کے پاس چلا گیا۔ یہی وصال ہے، یہی معراج ہے۔ لوگ اس سے ڈرتے ہیں، ہر ایک میں یہ ہمت نہیں ہے، ہر ایک میں یہ ہمت نہیں ہے۔ باقی بابا زندہ ہے ہمارے دلوں میں، اسی طرح سے ہمارے ساتھ ہے۔ جسم خود ایک حقیقت ہے، وہ بھی اپنی جگہ ہے، میں اسی جسم کو چومتا تھا، اسی کو پاریاں کرتا تھا، وہ اپنی جگہ ایک حقیقت تھا، لیکن بابے کا جو میسج ہے پیار ہر ایک سے بلا کسی تفریق کے، اتنا پیار کرو اس کو کہ اس کی نفرت چوس لو، یہ تبلیغ ہے۔ اس نے 10 سال بھی کوڑا پھینکا ہو، ایک دن نہ پھینکے تو اس کو پوچھو جا کے کیا بات ہے آج کوڑا نہیں پھینکا، میں کھانا کھلاؤں، میں جھاڑو دے دوں، میں صفائی کر دوں، یہ آپ ان ریٹرن دے رہے ہو۔ اس نے خود ہی جو اس کو کہو گے وہ ہو جائے گا، اسے مسلمان ہونے کو کہہ دو، وہ تو بت بن گیا، وہ تو وہاں ختم ہو گیا، تو اس کی نفرت چوس لو، اپنا پیار، یہ تمہارا ہی پیار ہے، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے خاص بندے کر سکتے ہیں۔ باقی میں تو پھر وہی شام تک بولتا رہوں گا، مجھے اجازت دیں۔ اب مجھے آپ سب کا احساس ہے، ٹائم چونکہ جمعے کا قریب ہے، پھر یہ خطرہ بھی رہتا ہے کہ اگر پروگرام لمبا ہو گیا تو پھر مولوی فتویٰ بھی لگا دیں گے کہ آپ لوگوں نے جمعے کا بھی احساس نہیں کیا۔ اس پروگرام کو اب بابا کے عاشقوں سے نکل کے عقلی دنیا کے بندوں کو دعوت دیتے ہیں، وہ ٹائم بھی تھوڑا لیں گے، اور اس پروگرام کو آپ، میرا دل ہے کہ 20-25 منٹ کے اندر سمیٹ لیں۔ میں کل مجھے خواہش میری بھی تھی اور انہوں نے بھی خواہش کا اظہار کیا، ہمارے علاقے کے سیاسی نمائندے ہیں، پارلیمانی سیکریٹری ہیں، ایجوکیشن کے ہیں، پارلیمانی سیکریٹری ایم پی اے ہیں چودھری نظر گوندل صاحب، ان کو گزارش کروں گا کہ وہ انتہائی مختصر ٹائم کے اندر اپنا خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ دنیا جس کے ہم باسی ہیں، یہ دنیا اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ، اپنی تمام تر افادیت کے ساتھ فانی ہے۔ اس میں ہر ذی روح اور بغیر روح کی ہر چیز کو جہاں سے جانا ہے، جو رہ جائے گا باقی وہ خدائی ہے، وہ سچائی ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، جو کہ ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا۔ انسان کو اس دنیا سے بہرحال دوسری دنیا میں جانا ہے۔ اس دنیا کو کوئی آخرت کی کھیتی کہتا ہے،
کوئی کمرہ امتحان کہتا ہے۔ ہر انسان اپنے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارتا ہے، لیکن جو بھی اس کا یہاں اعمال ہیں اس کا ثمر اس کو آخرت میں اور اس کے ساتھ جو رہنے والے انسان ہوتے ہیں یا بعد میں آنے والے انسان ہوتے ہیں ان پر بھی اثر ہوتا ہے۔ انسان جب یہاں سے جاتے ہیں تو جانے کے بعد جو لوگوں کا اس پر تبصرہ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ کوئی انسان اس طور پر زندگی گزار جاتا ہے کہ جب وہ یہاں سے کوچ کرتا ہے تو لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑتی ہے، وہ اس کا ظلم، اس کا جبر، اس کا استبداد اس قسم کا ہوتا ہے کہ لوگ نجات سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ جو ان کے اعمال اس طور پر ہوتے ہیں کہ نیک اعمال ہوتے ہیں، اس کا فائدہ اور نقصان اس کی ذات تک ہوتا ہے، ان لوگوں کے جانے کے بعد ملے جلے اثرات ہوتے ہیں۔ کچھ ایسی ہستیاں بھی یہاں سے کوچ کرتی ہیں، یہاں سے پردہ کرتی ہیں کہ جن کے جانے کے بعد لوگوں پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان کے جذبات ایک قسم کے ہوتے ہیں اور ان پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ میں یہاں عرض کروں گا کہ وہ ہستیاں جن کا روحانیت سے تعلق ہوتا ہے، جب وہ یہاں سے کوچ کرتی ہیں، یہ در بدلتی ہیں اور اپنے رہنے کا انداز بدلتی ہیں، تو ان کا رشتہ جہاں زندگی میں ان کا روحانیت کا رشتہ اپنے ساتھیوں سے اور پیروکاروں سے ہوتا ہے، وہ رشتہ بدستور رہتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اس رشتے کو پہچاننے کی صلاحیت کس کس کو ہے۔ جیسے میں عرض کروں کہ ایک جہاز جب زمین پہ چلتا ہے تو اس کی ایک ٹیکنالوجی موو کر رہی ہوتی ہے، جب وہ فضا میں بلند ہوتا ہے تو وہ دوسری ٹیکنالوجی حرکت میں آ جاتی ہے، جب سیارہ خلا میں جاتا ہے تو ایک اور ٹیکنالوجی ہوتی ہے جو اسے موومنٹ دیتی ہے۔ جب روحانیت والا شخص اپنا اس جہان سے دوسرے جہان میں جاتا ہے تو وہ لوگ جس کی انہوں نے تربیت کی ہوتی ہے ان کی وہ ٹیکنالوجی حرکت میں آ جاتی ہے، تو اس جہان میں ہو اور یہ انسان اس جہان میں ہو، اس کے تحت ان سے رابطہ بدستور رہتا ہے۔ اور اصل میں یہی وہ سلسلہ ہے، یہ اس میں وہ مٹھاس ہے، اس میں وہ رنگ ہے جو دنیا میں سامنے بیٹھے نہیں آ سکتا۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے جو تعلق اور راستہ جو نسبت ہوتی ہے، جو رشتہ ہوتا ہے، اس میں ایک عجیب مٹھاس ہوتی ہے، اس میں ایک عجیب رنگ ہوتا ہے، لیکن یہ محسوس وہ شخص کریں گے جن کو بابا جی کی قربت حاصل تھی، جو ان کے نزدیک تھے، جن کو انہوں نے یہ پرواز کرنے کا طریقہ سکھایا تھا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کی ان کے ساتھ قربت رہی، جن کا ان کے ساتھ تعلق رہا۔ خدا ان کی یہ قربت اور سنگ اب بھی سلامت رکھے اور ان کے دیے ہوئے فیض سے وہ اس وقت بھی کیا، ان کی آنے والی نسلیں بھی فیض یاب ہوتی رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر۔ چودھری نظر حسین گندل صاحب، اور آخری خطاب جو ہے وہ ہے سید شاکر ظاہر شاہ صاحب کا۔ اس سے پہلے اس پروگرام کو سمیٹنے کی جرات کرنے سے پہلے میں عرض کروں گا کہ بابا کے خلیفہ یا جو بھی کہہ لیں، دوست کہہ لیں، ان کی خدمتگار کہہ لیں، فالوور کہہ لیں، ایڈوکیٹ ہیں، بار کے صدر رہے ہیں جور آباد سے، بہت بلند پائے کے خطیب بھی ہیں، لیکن پہلے معاہدے پہ سائن کرا لیے ہیں کہ 5 منٹ سے زیادہ آپ کی محبت اپنی جگہ صحیح، ان کو کہہ نہیں سکتے، آپ کو پابند ضرور کر سکتے ہیں۔ تو یہ 5 منٹ کے لیے کریں گے خطاب، اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کو سمیٹیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ حاضرین گرامی، آج تقریر کا وقت نہیں تھا، میں حاضر ہوا بابا جی کی مزار پہ، تو آج میں ان سے اپنے آنسوؤں سے ہم کلام ہوا۔ میں نے کہا جوئے خون آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ 2 شمع فروزاں ہو گئی۔ میں نے یہ مزار پھولوں سے لدی ہوئی دیکھی تو میں نے کہا بابا جی سے ہم کلام ہوا، تو نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں،
خون دل صرف ہوا ہے تو بہار آئی ہے. میرے دوست یہ کہہ رہے تھے سکواڈرن لیڈر یا فضائیت سے منسلک کہ انہوں نے غرباء کے لیے اپنی عزت بیچ دی. فیو ورڈز میں ایڈ کرتا ہوں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنین کے نفس جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. حاضرین گرامی، عزت نہیں، سید نے اپنا نفس اپنے شب و روز آپ اور غرباء کی خدمت کے لیے فروخت کر دیے تھے. مزار پہ آیا تو میں نے کہا آسماں تیری لحد پہ شبن افشانی کرے، سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے. دوستو، موت ایک اٹل حقیقت ہے. میرے سے پہلے مقررین کہہ رہے تھے کہ ان سے ایک رشتہ کیا مرنے والے سے ختم ہو جاتا ہے؟ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں. یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں. دوستان گرامی، انشاءاللہ ان سے ہمارا رشتہ برقرار رہے گا. لیکن منشا بخاری سے ایک سوال ہے. ان پہ بہت ہیوی ریسپانسبلٹی، ایک ذمہ داری ہے کہ بخاری صاحب ہو بہو کھینچے گا لیکن درد کی تصویر کون؟ اٹھ گیا ناوک فگن مارے گا دل پہ تیر کون؟ حاضرین گرامی، بات یہ ہے کہ سید سے یہ سلسلہ سب و روز سورج یہاں سے غروب طلوع ہوتا ہے، اپنا سفر طے کرتے ہوا ادھر طلوع ہوتا ہے. یہ گردش لیل و نہار ہر جانے والے نے اس دنیا میں جو آیا اس نے جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت فاذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. موت آتی ہے تو نہ ایک قدم پیچھے ہٹتی ہے نہ اسی ساتھ پہ. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا. رجسٹر آف ڈیتھ میں جو ٹائم مقرر ہے اسی پہ موت آنا ہے اور ہم نے آخری ہچکی لینی ہے. لیکن قبلہ شاہ صاحب کے رخصت ہونے سے یہ موت کا سیلاب، میں یہ کہوں گا ہم غریبوں کے گھروں سے سیل آب تند تیز کس قدر بے رحم ہے خوشیاں بہا کر لے گیا. حاضرین گرامی، میں ان کا کوئی خلیفہ نہیں، نہ میں نے کبھی دریوزہ گری کی ہے، نہ میں نے اپنے دستے گرائی پھیلائے ہیں. یہ ان کا میرے لیے پیار ہے، اس گھرانے کی یہ محبت ہے کہ مرحوم سید آن جہانی نے اپنے دستے شفقت سے مجھے پاک بنائی. تو میں انشاءاللہ اس گھر کے ساتھ اپنی محبت، اپنی عقیدت آگے سے زیادہ برقرار رکھوں گا. مجھے خوشی ہے کہ اس راستے میں شاہ صاحب میں استراحت ہیں. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب کبھی گردن جھکائی دیکھ لی وما علینا الا البلاغ. حافظ خان محمد مال صاحب، دل تو یہ ہے کہ لمبا ٹائم ہو اور آپ کا خطاب ہو. بہرحال مشغول ہوں کہ آپ نے معاہدے کی پابندی کی. اب ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پروگرام کو سمیٹ رہا ہوں. بابا جی سے پیار کرنے والوں سے ایک سوال ہے. چلیں ہم نے خدمت نہ کی، ہم ان کے راہ پہ نہ چل سکے، جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ نہ کر سکے، لیکن خون کا رشتہ تو ہے نا، اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ناممکن بات ہے. بابا نے جو پیار، جو محبت آپ کو دی، آپ سب دعوے دار ہیں کہ پیار ہم نے نہیں کیا، بابا نے ہم سے کیا ہے. تو ایک مہربانی کر دیں، آپ سے سوال بھی ہے، مہربانی بھی ہے، اپیل بھی ہے، عرض بھی ہے، جو سمجھیں آپ. وہ یہ ہے کہ جو پیار بابا نے آپ کو دیا، اب وہ ادھار اتارنے کا ٹائم آ گیا ہے کہ جو پیار میرے باپ نے آپ کو دیا وہ پیار اس کی اولاد کو تو دے دیں. آپ کے سارے ملنے والوں کے چہرے میں مجھے صفدر بخاری نظر آتا ہے. شگری صاحب ہوں، سلمان صاحب ہوں، سید شاکر عزیر ہوں، اسد گیلانی ہوں،
डॉक्टर शहजाद हूँ, जितने अहबाब हैं, यकीन करें खुदा की कसम, जिसने मेरे बाप की सूरत को देखा और जिसने भी मेरे बाप से टूट के प्यार किया, मैं उसका गुलाम हूँ। उससे प्यार का मैं दावा नहीं कर सकता, उनकी गुलामी जरूर कर सकता हूँ। मैंने आज सुबह अपने गांव वालों को कहा कि हम पे इल्जाम था कि बद्दू हैं, आज साबित करके दो कि हमने बाबा से छुप के मोहब्बत की है। आज इजहार का जब टाइम आया ना, तो मैं हैरान हुआ कि गांव वाले सारे इकट्ठे हो गए, बारिश बरस रही थी, मुझे कहने लगे जाके सो जाओ। हम गुलाम आज बाबा के आए हैं, पहले हम इंतजार करते रहे कि हमने इजहार नहीं किया। आज हम इस बारिश में, मुझ पे मुश्किल वक्त था, तकलीफ का वक्त था कि बाबा के मेहमानों को कैसे संभालूं, कैसे बिठाऊं बाबा के मेहमानों को, कि बाबा का कोई ये मेहमान ये न कहे कि इसकी नालायक औलाद थी। हमें सही तरीके से संभाला भी नहीं। तो इन मेरे गांव के लोगों ने मुझे वो मोहब्बत दी, वो मुझे कहने लगे कि आज हम बाबा के गुलाम हैं, तेरे बाजू हैं, तू बैठ जा। यकीन करें कि बारिश में आज 2 रातों से हम मुसलसल जाग रहे हैं। वो बाबा के मेहमानों का तूफान, जिसमें सबसे बड़ी कोशिश ये थी कि जिसकी दिल आजारी ना हो, हमारी खिदमत में कोई कमी ना हो। यकीन करें, मैं मनशा शाह तो क्या, मेरा ये छोटा भाई फरद शाह तो क्या, मेरा पूरा खानदान आपका कर्ज नहीं उतार सकता जो आपने बाबा से मोहब्बत की। मेरी दुआ है कि मुझे बाबा ने डॉक्टर शहजाद की मौजूदगी में, जब मैंने आखिरी 4 दिन उनसे टूट के प्यार किया, तो मुझे बुला के कहने लगे, बेटा बाबा एतमाद के साथ आज के बाद दुआ किया कर, तू जो कहेगा वो हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ हो जाएगा, आजमा तो सही तू बेटा किसका है। ये 3 बंदों के दरमियान गुफ्तगू थी, कई बातें नहीं बताने वाली। तो आज मैंने, जब बारिश ने मुझे घबराया तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा खुदा तू भी इम्तिहान ले रहा है, वो जो इश्क का मुसाफिर है बाबा वो भी इम्तिहान ले रहा है। हम तो कमजोर हैं, कमजोरों का इम्तिहान नहीं जल्दी क्या करते। तो मैंने कहा बाबा की बात को तो आजमाऊं। ये जो टेंट लगाने वाले थे, हमने पहले खाने का वहां अरेंज किया, सुबह टेंट लग गए, तेज बारिश थी। तो मुझे ये कहने लगे कि बाबा जो मेहमान आएंगे गाड़ियां फंस जाएंगी। मैंने कहा चलो इसको उठाओ उधर ले जाओ। कहते हैं बारिश नहीं रुकेगी। मैंने आसमान की तरफ मुंह उठा के कहा कि खुदाया इम्तिहान हमारा न कमजोरों के नहीं लिया करते, बदकारों गुनाहगारों के इम्तिहान नहीं लिया करते। तो बाबा की उस बात को आजमाया। मैंने कहा कि तुझे बाबा का वास्ता, जब वहां पे टेंट पहुंचे, मैंने इनको कहा था, ये गवाह है लोग, कि जब तुम टेंट लगाओगे तो बारिश थम जाएगी, नहीं आएगी, जाओ। तो फिर बाबा की बात को आजमाया कि जो उन्होंने कहा कि जो कहोगे वो हो जाएगा। तो मुझे कहने लगे कि बेटा यहाँ रियाजत की जरूरत नहीं है कि मुझे 4 साल प्यार करते रहोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा। ये तो निगाह की बात है, ये अता की बात है, ये करम की बात है। तो आप मुझे एक सवाल का जवाब तो दे दें कि बाबा मैं कहाँ से ढूंढूं? मिल सकता है बाबा? नामुमकिन, नहीं मिल सकता। तो आप आशिक लोग तो मोहब्बत के नजराने पेश करते रहेंगे, शायद आपको अंदाजा नहीं कि मेरे ऊपर वो कितना बोझ आ गया है। ये जो शामियाने, ये जो टेंट आपको नजर आ रहे हैं ना, ये बाबा के साथ हमने कोई और प्रोग्राम अरेंज किया हुआ था। बाबा को कहा था कि तो आप औलाद की खुशियां देखो। तो आज जब मैं सुबह बाबा की कब्र पे आया तो जी भर के रोया। मैंने कहा ये एहतमाम तो किसी और के लिए होना था और हमसे तो कोई और करा रहा है। चलो खालक का फैसला है, कबूल कर लिया, उसको सीने से लगा लिया और आज से इरादा किया कि बाबा रोना नहीं है, इसलिए कि जिम्मेदारी डाली है तो उसको निभाना भी है। आपसे मेरी अपील है, हाथ बांध के अर्ज करूंगा, हम नालायक नहीं हैं, हम बाबा के नाम को निभाना जानते हैं। पंजाबी का एक मुहावरा है, शायद इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे भाई यहाँ पे इलाकाई जबान में सुनाऊं कि बल्ले द बल्ला ना हो रहा तो मत्थे तब फुल्ली जरूर हो। अगर हम सफदर बुखारी ना बन सके तो उनकी कदमों की खाक जरूर बन के दिखा देंगे। और बाबा के मानने वालों को, मेरे पास फूल तो नहीं, मेरे पास आपके राहों में बिछाने के लिए कलियां तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम आप मुझे आजमा लेना कि बाबा के अगर मानने वाले आए
تو میرے ہاتھ قالین کا کام کریں گے، میرے ہاتھ پھول کا کام کریں گے، آپ میرے ہاتھوں بیٹھ کے آئیں، میرے آپ ماتھے کا آپ جھومر ہیں، میرے ماتھے کا آپ سیرا ہیں، میری آپ خوشیاں ہیں، میری آپ تسلی ہیں، میرا آپ خیال ہیں، میرے آپ بابا ہیں۔ سارا عمر میں کوئی چھوٹا ہو، عمر میں کوئی بڑا ہو، جس نے بابا کو پیار کیا وہ میرے لیے بابا ہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میرے پاس تو اب نہیں کوئی، کیونکہ دماغ نہیں میرا کام کر رہا، میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ لوگوں میرے افکار پہ پہرے نہ بٹھاؤ، جذبہ کبھی پابندے سلاسل نہیں ہوتا۔ وہ جذبات تھے اندر کے جس کا اظہار کر دیا، میری بات نہیں تھی۔ خدا کی قسم بابا کی ایک مجھے دعا تھی، مجھے بچپن میں بابا نے ایک مقرر بنانے کی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے مجھے وہ مقرر بننے کے لیے ٹریننگ دیا کرتے تھے، تقریر کا ڈھنگ سکھایا، اور وہ جب جلسے کراتے تھے تو ان کی موجودگی میں میں نے فرسٹ پرائز لیا تقریر میں۔ وہ میرے استاد بھی تھے، وہ میرے شفیق اور مربی باپ بھی تھے، بس ایک ہی زندگی میں ان سے میں نے کام نہیں کیا۔ وہ کیا؟ ان سے ایک حد جو ہے نا وہ میں نے رکھی کہ ان کو ادب اتنا کیا کہ ان کے سامنے بیٹھ کے نہ مسکرایا، نہ ان کے سامنے بیٹھ کے کوئی گستاخی کی، نہ اونچی آواز میں بولنے کی جسارت کی۔ ایک حجاب کا رشتہ رہا جو آخری 4 دنوں میں وہ میں نے توڑ دیا، اور اتنا ٹوٹ کے باپ کو پیار کیا کہ جاتے جاتے محبت یہ ملی، مجھے کہنے لگے کہ گھر چلے جاؤ اور یہ دنیا داری اور یہ سیاست آج کے بعد چھوڑ دو، اور ایک بات یاد رکھو کہ تو آج کے بعد دنیاوی حاکموں کے پاس نہ جایا کر، وہ تیرے پاس چل کے آئیں گے۔ اگلے دن کیا کر دیا کہ وہ ایس ایس پی ناصر درانی صاحب ہیں، انہیں شاکر صاحب کے ذریعے ملنے کے لیے بلایا اور انہیں حکم دیا کہ تو 3 دن کے اندر اندر منشا شاہ کو ڈوڈی تھال ملنے کے لیے جا، اگر تو اس کو ملنے چلا جائے تو تیری نسل سنور جائے گی۔ اس کو مل گیا۔ اب میں ادھر پریشان تھا کہ بابا بیمار ہیں، میں ادھر جاؤں، شاکر بھائی کا فون آیا کہ منشا تم نہیں آ سکتے، کل ایس ایس پی درانی تمہیں ملنے آئے گا، ان کو اٹینڈ کرنے کے بعد آؤ۔ میں ادھر انتظار میں تھا، درانی صاحب کا رات کو فون آیا کہ بابا کا حکم ہے، میں تمہیں ملنے آ رہا ہوں 11:30 بجے، مجھے روٹ سمجھاؤ للہ کا۔ ساری بات عرض کی، ذہن پہ بوجھ ہے کہ ادھر باپ تکلیف میں ہے، ادھر مجھے ادھر پابند کیا جا رہا ہے۔ درانی صاحب کے ٹیلی فون کے 1 گھنٹہ کے بعد مجھے خبر ملی کہ وہ باپ تم سے ہمیشہ کے لیے مکھ موڑ گیا، وہ نہیں ملے گا، پیار ملے گا، موجود رہے گا۔ لیکن موجود بابا کا ایک میں کہہ دوں کہ میں یہ اصلی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بابا کہا کرتے تھے کہ میرا ہر وہ بیٹا ہے جو مجھ سے ٹوٹ کے پیار کے، ضروری نہیں ہے کہ بلڈ ریلیشن ہو تو وہ میرا بیٹا ہے، ہر وہ میری بیٹی ہے جس نے مجھ سے ٹوٹ کے پیار کیا۔ میں سمجھتا ہوں میں ہی بیٹا نہیں ہوں بابا کا، فرق ہی نہیں ہے، آپ سب بابا کے بیٹے ہیں جنہوں نے بابا کو پیار کیا ہے۔ اب سب کا ان سے خونی رشتہ ہے، روحانی رشتہ ہے۔ آخری واقعہ عرض کر کے اجازت لوں گا، ان کی عظمت کا وہ واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی دفعہ خبریں اخبار والے کو آباد رکھے، اب وہ کرٹیسائز کرنے والا بابا جس پہ جی بھر کے کیچڑ ہو رہا وہ اب نہیں رہا، اب کوئی اور بابا ڈھونڈو جس پہ کوئی کرٹیسائز کرنا ہے۔ اس بابا پہ جب انہوں نے کہا کہ یہ پیر کا گٹار کا جب خطاب انہوں نے دیا، اتنا غلیظ انداز میں بابا کو لکھا کہ بابا کے 5 عاشق تھے، میں بھی تھا، چلے گئے۔ یہ 92 کی بات ہے۔ کہا کہ بابا اس اخبار کے خلاف ہم حد تک عزت کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے آپ جیسے ایک مہذب انسان کو بدنام کیا ہے۔ تو بابا مسکرا کے کہتے ہیں کہ میں نسل حیدر قرار ہوں، ہم دشمن کو شربت پلایا کرتے ہیں، میرے دادے کی ریت ہے، اور یاد رکھو عزت کا دعویٰ وہ کرتا ہے جس کی عزت ہو، اور جس نے عزت کو طلاق دے دی ہو وہ کس عزت کا دعویٰ کر دے گا۔ جاؤ دنیا کے پیر اور وہ پیر، معافی کے ساتھ وہ دبے پیروں کی بات کی تھی جو جعلی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی تشہیر کے لیے ہزاروں روپے کے اشتہار دیتے ہیں، اور میرا ملک کے بڑے اخبار کے پہلے صفحے میں نیگیٹو انداز میں صحیح بغیر پیسے کے اشتہار تو چل رہا ہے، کوئی برا کہے گا کوئی اچھا کہے گا۔ تو یہ ان کی عظمت ہے۔ کون ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم یہ رسول تھے نا، اس کا کام تھا ان کے اوپر گھر کا کوڑا پھینکنا، اور نبی کا کام تھا کہ اس کو شفاعت کی پڑیا دینا۔ تو یہ کام صفدر بخاری صاحب نے کیا کہ جس نے گالی دی اس کو سینے سے لگایا۔
جس نے دکھ دیا اس کو دعا دی. مجھے ایک دفعہ ایک بندے سے ناراضگی ہو گئی, اس نے میرے باپ کی توہین کی. میں تو دنیا دار ہوں نا, میں تو نہیں برداشت کر سکتا کوئی بیٹا کہ اس کے باپ کی کوئی توہین کرے. تو میں نے بابا کو کہا کہ میں نے زندگی بھر اس کو بلانا نہیں. آپ کی عزت پہ کوئی جو حرف اٹھائے گا, چلے ہم پاگل صحیح, دنیا دار صحیح, لیکن دنیا داری کا تقاضا ہے, میں نہیں برداشت کر سکتا. مسکرا کے کہنے لگے, بیٹا قاتل کو شربت پلانے والے ہیں, آج سے اس بندے کو میں نے معاف کیا, تو بھی معاف کر, اور آج سے سبق یاد کر لے کہ جو گال دے اس کو بھی دعا دینی ہے. تو میں نے اس سبق پہ عمل کیا. مجھے یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ تو زیادہ شریف ہے. شرافت نہیں, اصل وجہ یہ ہے کہ وہ سبق یاد کر لیا کہ گالی دینے والے کا بھی بڑا, کم از کم وہ گالی نکال کے اپنی بڑاس نکال کے اس کا روح خوش ہو جائے تو یہ بھی عبادت ہے, وہ تو خوش ہوتا ہے نا. تو میں اس سے پہلے کہ اس پروگرام کو وائنڈ اپ کروں, ایک ہمارے رسم ہے کل میں, جو دنیا سے باپ چلا جاتا ہے پھر اس کی دستار کی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ کوئی کام اور سنبھال لے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. میرے ماموں صاحب تھے, بابا جی کے بہنوئی تھے, سلیم اختر بخاری مرحوم. یہاں بہت رش تھا کل کے موقع پہ, بہت دنیا تھی. تو جو اصول ہے وہ بڑے بیٹے کو پنائی جاتی ہے. جب بابا جی نے وہ ماموں کے بڑے بیٹے کو دستار پنائی تو ایک دستار انہوں نے اٹھائی, وہ اٹھا کے انہیں فرد شاہ کے سر پہ باندھ دی, اور ساری دنیا حیران ہوگی کہ بابا نے یہ کیا کر دیا. خاندان والوں نے اعتراض کیا کہ آپ کا بہنائی فوت ہوا ہے اور آپ دستار فرد شاہ کو بنا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ بابا کی موج ہے, فرد شاہ سے چونکہ پیار تھا ان کو. تو میں آج ودرا کرتا ہوں بابا کی اس آج سے 10 سال پہلی پہنائی ہوئی دستار کو کہ یہ بار مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا. میں تو دنیا دار ہوں, گندا ہوں, کمینہ ہوں, آپ سے سبق سیکھ کے اچھا بن جاؤں گا. تو میں فرد شاہ کے حق میں ودرا کرتا ہوں کہ یہ مجھ سے بڑا بھی ہے, مجھ سے چھوٹا بھی ہے, اور میری یہ دعا ہے کہ بابا کے ملنے والے سلامت رہیں. اور میں فرد شاہ کو اپنا بڑا بھی سمجھوں گا, چھوٹا بھی سمجھوں گا. اور اس کام کے لیے ہمارے خاندان کے لوگ جو پگڑی کی رسم ادا کرنا چاہتے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ وہ سید شاکر عزیر شاہ صاحب اور قبلہ پیر مطلوب رسول صاحب کے ہاتھوں سے فرد شاہ کی دستار بندی کرائیں. دنیاوی پگڑی تو میں نے پہلے باندھی ہوئی ہے, شاکر صاحب اس سلسلے کو چلاتے رہیں گے, لیکن یہ نہ کوئی خلافت کا چکر ہے, کچھ ہے. بابا جی کا ایک آخری پیغام ہے, وہ سب کے لیے جو وہ مجھے دے گئے تھے, کہ سب کو کہنا کہ یکجہتی اختیار کرنا, اکٹھے رہنا, تفرقے میں نہ پڑنا, ٹوٹ کے پیار کرنا. میں اب اس بوجھ سے ودرا کرتے ہوئے فرد شاہ کو کرتا ہوں کہ تو ہی بڑا ہے, تو ہی ہے, کیونکہ اس نے میرے باپ سے پیار کیا ہے. میں بد نصیب ہوں کہ بابا نے مجھے دنیا میں پھنسائے رکھا. اس کو بابا سے ٹوٹ کے پیار تھا, بابا کو اس سے پیار تھا. سید صاحب سے عرض ہے اور پیر مطلوب رسول صاحب سے کہ وہ یہ جو دنیا کی رسم ہے اس کو پورا کرے, باقی سلسلے چلتے رہیں گے. Very. ये नहीं चलता.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دکھوں نے گھیر لیا ہے تمہارے بات ہمیں، تمہارے ہاتھ میں رہتے کتنا اچھا تھا. یہ میرے لیے جہاں اعزاز کی بات ہے وہاں میرا ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے کہ آج میں اپنے بابا کی شفقت سے محروم ہوا ہوں. مجھے زندگی میں کبھی بھی 33 سال کے لگ بھگ میری عمر ہے، مجھے کبھی بھی اپنی زندگی میں یتیمی کا احساس نہیں ہوا. پہلی بار مجھے بابا کے وصال کے بعد یہ احساس ہوا ہے کہ میں حقیقی معنوں میں یتیم ہو گیا ہوں، اور میرے اس خلا کو پورا کرنے کے لیے میں اپنے بابا کے جتنے چاہنے والے ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا، ان سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ لوگ مجھے اسی طرح ٹوٹ کے بابا کا پیار دیتے رہیں. مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ فائنینشیل ایڈ چاہیے، نہ کچھ اور چاہیے، صرف اور صرف خالص ترین پیار چاہیے. اس کے سوا مجھے کچھ نہیں دینا، کچھ نہیں دینا. آپ ساروں سے میری اپیل اور ایک گزارش ہے کہ منشا بخاری صاحب کیونکہ میرے بڑے بھائی ہیں اور اس خاندان کے وہ سربراہ بھی ہیں، انہوں نے یہ پگڑی کے جو بال ہوتے ہیں یہ فارمیلٹی نہیں ہوتی، اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ سارے لوگوں نے مل کے میرے کندھے پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے. تمام سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ میرے ساتھ مل کے مجھے اپنے ساتھ چلائیں. مجھے کچھ آتا نہیں، کچھ جاتا نہیں، صرف اور صرف آپ لوگ مجھے ساتھ لے کے چلیں گے. اگر آپ لوگوں کا ساتھ میرے ساتھ رہا تو میں انشاءاللہ تعالی کبھی بھی اپنے بابا کی کمی محسوس نہیں کروں گا. اس موقع پہ دعوے سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ بابا پہلے بھی میرے ساتھ تھا، اب بھی میرے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا. کل کا جو دن میں نے گزارا ہے یا مجھے پتا ہے یا میرے اللہ کو پتا ہے، نہ کسی کو سمجھا سکتا ہوں نہ کسی کو بتا سکتا ہوں. ٹوٹ جائے نہ بھرم ہونٹ ہلاؤں کیسے، حال جیسا بھی ہے لوگوں کو سناؤں کیسے. اس موقع پہ ایک آخری شعر عرض کر کے اجازت دوں گا کہ آ میں ڈھولا کلام بیٹھی زاری، میں مقدی مقاواں تو جتیوں میں ہاری. تو لجپال ہے میری لجپال ڈھولا، ولن دی سجن کر کوئی ہیلا بسی. میں مقدی مقاواں تو جتیوں میں ہاری، آ میں ڈھولا کلام بیٹھی زاری. میری آپ ساروں سے آخر میں یہی گزارش ہے، کچھ نہیں لینا کچھ نہیں دینا، میں نے بس صرف پیار کا رشتہ قائم رہے. میں آپ سارے لوگوں کے ساتھ مل کے پوری دنیا کے اندر انسانیت اس عظیم پیغام کو پہنچاتا رہوں اور زندگی کے آخری سانس تک یہ عمل میرے ساتھ جاری رہے. بہت شکریہ. بابا نے جن کو ڈیپیوٹ کیا تھا اور جنہوں نے بابا کی ٹوٹ کی خدمت کی، اور میرے وہ مرشد بھی ہیں، میرے لیے قابل صد احترام بھی ہیں، میرے لیے باعث تعظیم بھی ہیں. ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا تہہ دل سے احترام کریں اور ان کی سربراہی میں ہم قدم کو بڑھاتے چلیں. وہ عظیم ہستی ہے، وہ ایک عظیم انسان ہے جس نے بابا کو ٹوٹ کے پیار کیا. اور بابا لاسٹ ٹائم پہ یہ کہتے تھے کہ میرے سسٹم کو، سلسلے کو، فرد شاہ کو روحانی دستار تنہا دی گئی، اور اس سسٹم کو چلانے کے لیے وہ زندگی کے آخری لمحات میں
जिस शख्स की ड्यूटी उन्होंने लगाई, ये सबके लिए पैगाम भी है। इसमें न कोई तसन्नो है, न कोई बनावट है, न झूठ है। और वो यहाँ बल्कि उनके चहेते भाई थे चौधरी साहब खान साहब, उनको भी वो पैगाम जब यहाँ इस्लामाबाद जाने से पहले रूडी थल तशरीफ लाए जिंदगी के आखिरी 4 दिनों में, तो वो कहने लगे कि मेरी कब्र इस जगह पे बनाना, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। और दूसरा, मनसा को न बताना कि वो परेशान ना हो, पाक को पोशीदा रखना। फरद साहब से मुझे प्यार है, वो काम करता रहेगा, लेकिन इस सिस्टम को मनशा को भी बता देना कि वो सैयद शाकिर उज़ैर इसको चलाते रहेंगे। और सैयद साहब पाकिस्तान टेलीविजन इस्लामाबाद के प्रोड्यूसर हैं, इन्होंने सूरह रहमान को प्रोड्यूस किया। इनके लिए वो खिदमात हैं बाबा के लिए, इनकी वेबसाइट इन्होंने बनाई, वो खिदमात अदा की, मेरा ख्याल है वो हर एक के बस नहीं। और मैं सैयद साहब से वादा करता हूँ कि मेरे लिए बाप का हुक्म था, आज के बाद सफदर बुखारी के बाद इतना ही एहतराम मैं सैयद शाकिर उज़ैर का करूँगा कि जितना मैं एहतराम अपने बाप का करता हूँ। सैयद शाकिर उज़ैर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीने विच ये मुकाम किधर, सानू मुर्शद एक गल समझाई हूं, एहो सा जड़ा आवे जावे होर शै न खाई, इसनू इसमें आजम रखन, एहो सिर्रे इलाही, एहो मौत हयाती बाहू, एहो मौत हयाती बाहू, एहो भेद इलाही। ख़वातीन हज़रात, तमाम मौज़ूज़ीन, सारे मौज़ूज़ क्यों मौज़ूज़ हैं? यहाँ ये नहीं है कि कोई औहदे के हिसाब से। बाबा जी से प्यार करने वाले, मैं भी उसी का हिस्सा हूँ, तो उससे बाहर नहीं। सारे ही काबिले एहतराम भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी के बारे में बहुत अच्छी बातें हुई, क्या खूबसूरत बातें की। शिगरी साहब से लेकर सलमान साहब, डॉक्टर जावेद, नसरुल्लाह ग्रेशक साहब, सबके साथ ताल्लुक है। ये किसी ने जिक्र भी किया कि बाबा ऐसे प्यार करते थे जैसे उसको ये महसूस होता था कि सिर्फ मुझी से प्यार करते हैं। और ये इस बात का बायन सबूत है, ये भी किसी ने जिक्र किया बीच में, कि सिर्फ बाबा ही प्यार करते थे। बाबा के साथ प्यार करना बहुत मुश्किल काम है। जो बहुत बड़ा हो उसको नहीं जाना जा सकता। ये गलत बात है कि कोई कहे मैं जानता था। मैं आपको आज सच बात बता रहा हूं कि मैं भी नहीं जानता। अगर मैं कहूं तो ये कुफर है। जिसने जाना वो बराबर हो गया। हमेशा बड़ा छोटे से प्यार करता है, छोटा बड़े से प्यार नहीं कर सकता। छोटे को पता ही नहीं बड़ा कौन है, इतनी आला सतह पे बैठा है वो हमें ममता, 70 ममता। हदीसें पढ़ते हो, आयतें पढ़ते हो, तकरीरें कर लेते हो, तशरीयां करते हो, कभी नात के कुरान देखा हो तो तुम्हें पता हो नात के कुरान कौन होता है। जो प्रैक्टिकल कर दे 70 माओं के रूप को तुम सबके सामने साबित कर दे कि माँ होती क्या है। लफ्जों की हेरा फेरी नहीं, एक जज्बा है। बाबा एक वजूद का नाम नहीं है, एक बूढ़े जिस्म का नाम नहीं है। ये कहना बहुत आसान है, सारे कहते हैं बाबा का मिशन चलाना है। कौन चला सकता है उस मिशन को? मुझसे पूछो। सिर्फ 5 साल हुए सूरह रहमान के इस काम को होते हुए। मैं बताता हूं सबको, एक एक सांस में वो कहते थे रहमान रहमान रहमान। बताओ इन्हें जाके बाबा कौन है? कोई भी नहीं मानता। बाबा हमारा इलाज कर दो, हमारा जादू उतार दो, हमारे जिन उतार दो, हमारी परियां उतार दो, हमारी कोठियां ले दो। सारे ही कायदे आजम कायदे आजम कायदे आजम पढ़ते थे। बाबा नहीं मर सकते। बाबा के बारे में वो जैसे सुल्तान बाबू कहते कि जो दम गाफिल सो दम काफिल। सानू मुर्शद ए सबक पढ़ाया, मरण थी अगे मर गए बाहू, ता मतलब नहीं पाया। अरे मरने से पहले मर गए थे। जिस दिन उन पे ये अल्लाह ने जिस दिन उन पे
ظاہر ہوا وہ اصلی فقیر تھے، یہاں نہیں بنے۔ یہ ڈڈی تھل کو عزت افزائی جو ان کے الفاظ تھے، جو انہوں نے مجھے آخری دنوں میں کہے، سید دیکھ اللہ بھی کیا چیز ہے، کیسی کیسی زمین پر اپنی رحمت کی بارش کرتا ہے۔ اب دیکھ للہ کو کیا افضلیت بخش رہا ہے۔ بابا کا وجود اس للہ کی سرزمین میں روشنی بن کے بکھرتا رہے گا، اور یہ تمام للہ ٹاؤن روحانیت کا مرکز ہوگا۔ بابا کو سمجھنا کوئی یہ نہیں تھا کہ بابا کو یہ وجود ہے، اچھا بابا کو منتر دے گا، جنتر دے گا۔ انسان ہیں ہم سب، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں، ہم سب کے اندر بدگمانی پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، غلطیاں پیدا کر رہے ہیں، ہم سے سرزد ہو رہی ہیں۔ وہ جو موتو قبل انت موتو، وہ جو کہتے ہیں مرنے سے پہلے مر جا، وہ صرف اس کے کرم سے ممکن ہے، اپنے اختیار سے نہیں ہے۔ جو اختیار سے ہے وہی فرعونیت ہے، جو بے ارادہ ہے، بے اختیار ہے۔ جو ڈڈی تھل میں پیدا ہوئے ایک سماجی کارکن، جس کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو بھی ہوئی کہ بابا یہ تھے، بابا وہ تھے، اور ان کو در در پہ پہلے گھمایا، ذلتوں کے بازار میں، ملامت کی حقیقت میں۔ تصوف پڑھنا بہت آسان ہے، ملامت کی حقیقت پڑھ لو، ملامتی کون ہوتے۔ داتا بھی کہتے ہیں ملامتیوں سے دور رہو، نزدیک نہ جانا، قابل احترام ضرور ہے، نزدیک نہ۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ اور وہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ اپنے اختیار سے نہیں، بابا نے کچھ نہیں کاٹے، کسی پیر صاحب سے جا کے بیعت نہیں کی، کتابیں نہیں پڑھی، سب کچھ ایک لمحے میں ہوا، آر پار ہو گیا۔ گھر والے بھی نہیں سمجھے، کسی کو بھی نہیں سمجھ آئی بابا پاگل ہو گیا ہے، سارے بھاگ گئے، سب چھوڑ گئے۔ ارے دیکھو سید زادی کو بازار حسن میں بیٹھ گیا جا کے۔ یہی المیہ تھا سارے فقیروں کا، کوئی نہیں مانتا تھا انہیں۔ جب مر جاتے تھے سارے وجود سے پیار کرنے آ جاتے۔ ارے وجود کا نام بابا نہیں ہے، بابا خود رب ہے، یاد رکھو۔ وہ جو اندر سے بولتا ہے وہ بابا، وہ کیا ہے؟ وہ جو وجود ہے اس کا نام مخدوم صفدر بخاری ہے۔ وہ جو اندر سے بولتا ہے وہ وہی بولتا ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ فقیر کو کبھی موت نہیں آتی، یاد رکھو۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ بابا نے کسی سے نفرت نہیں کی، ہمیں بھی یہی سبق سکھلایا، کسی سے نفرت نہیں کرنی، کسی سے نفرت نہیں کرنی۔ لاسٹ مومنٹ پہ مجھے کہتے تھے سید میں بہت پریشان ہوں، میرے ماننے والوں میں اتنے گروپس بن چکے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میں تجھے یہ سمجھا کے جا رہا ہوں سید، پیار سے لے کے چلی، جو تیرے ساتھ چلے اس کو چلائیں، جو نہ چلے چھوڑ دی۔ بابے کا نظام، بابے کا سسٹم وہ آٹو ڈنڈا ہے جو خود بخود ان کے سارے سسٹم کو منقطع کر دے۔ آخری 2 ایام ان کے جلال کے اتنے سخت تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ کھڑے رہتے تھے سٹیک پہ ہاتھ رکھ کے یوں، اور پوچھا کرتے تھے سید کیا میں الف بن گیا ہوں؟ الف اللہ جمبے بھی بوٹی۔ میں نے کہا جی بابا جی آپ الف بن گئے۔ کہتے بیٹا بس بیلنس کر رہا ہوں، یہ وہ مقام ہے 1000 مست ہوں تو ایک کلندر بنتا ہے، یہ وہ مقامی کلندری ہے جہاں پہ بندہ مٹ جاتا ہے، صرف رب رہ جاتا ہے۔ میں نے کہا بابا جی وہ سید بابا برداشت نہیں ہو رہی، کیفیت اتنی شدید ہے، اتنی شدید ہے۔ میں کہا بابا جی یو آر بورن فار اٹ، آپ تو یو آر سلیکٹڈ ون، آپ تو وہ رحمت ہیں جس نے مردہ دلوں کو زندگیاں دی ہیں، مردوں کو زندہ کیا، جس کے ماننے والوں نے جو بازار حسن کی طوائف ہو یا شریف خاندان کا چشم و چراغ ہو، سب کو بابا نے ایک ہی میسج دیا جا کے دعا کرو، اس کی دعا سے مردے زندہ ہو جاتے، مردہ دل زندہ ہو جاتے، بیماریاں بھاگ جاتی، بدبختیاں بھاگ جاتی۔ تو سوچو بابا کو بیماری ہو سکتی ہے؟ کہتے تھے یہ عقل والوں سے جان چھڑا میری، لیکن عقل والوں سے یہ مراد نہیں تھی کہ عقل والوں کو برا سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں موت سے نہیں ڈرتا سید، موت مجھ سے چھپتی پھرتی ہے۔ حدیثیں کہہ رہی ہیں مجھے مومن کی روح قبض کرتے ہوتے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اب آپ سوچیں، انہوں نے کہا میں ان دوائیوں کو اپنی راہ میں نہیں آ رہی ہوں۔ اگر یار نے بالآخر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ملن ہو جائے تو میں زندگی نہیں بچاؤں گا۔ ایک رات کہنے لگے سید دو راہے پر کھڑا ہو گیا ہوں، میرے منہ سے فل بدی شعر نکل گیا، امام مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر،
काबा मेरे पीछे, कलीसा मेरे आगे। फौरन बोल उठे इकबाल का। मैंने कहा नहीं बाबा जी, गालिब का है, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। उसी रात को इतनी कैफियत आ रही, गालियां निकालनी शुरू कर दी। ये बदबख्त मेरी इस्तिकामत को तोड़ना चाहता है। मैंने कहा बाबा जी, सूरह हूद के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन उठे और एकदम लड़खड़ा के बैठ गए। कहा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, सूरह हूद ने मुझे बूढ़ा कर दिया। उन्हें कहा वो कैसे? कि इसमें एक आयत है, बस आप साबित कदम रहिए जैसा कि आपको हुक्म दिया गया है। उन्हें कहा मैं कैसे साबित कदम रह सकता हूं जब तक तेरी तौफीक ना हो। बाबा जी को उस वक्त मैंने देखा कि उनके जिस्म पे लर्ज़ा तारी हो गया। कहने लगे सैयद बस ऐसी ही बात है, दुआ करो दुआ करो दुआ करो दुआ करो। आखिरी लम्हा जो थे वो उन्होंने, हमने एक तरीका निकाला था, चिकली साहब भी वहाँ मौजूद थे, हीलिंग सिस्टम, वो उसको मुतारिफ कराएंगे जो हीलिंग सिस्टम उन्हीं आखिरी 3-4 दिनों में हुआ था। तो उसमें इतना हो गया आखिर में, सैयद हील करो हील करो हील करो हील करो हील करो। तो दरअसल हमें भी मसरूफ रखना चाहता था। 10 दिन पहले जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था, मैं लाहौर गया था जब दाखिल हुए थे, तो सबको निकाल के मुझे वही बात है जो मंशा साहब ने कही। उन्हें यही कहा कि सैयद मैं जा रहा हूँ, फकीर वही है, इश्क वही है जो बाखबर है। इश्क बेखबर नहीं हो सकता, इल्म बेखबर। अगर इतना इल्म बाखबर होता तो कभी वो इब्लीस न बनता। बुल्ले शाह ए इश्क औखा वलड़ा, सूरत है सनम दी अर्चे मोहल्ला, बिन यार दे नाती अल्लाह, पावे रब ना लड़ना पै जगे, नच नच के यार मना लेंदा, पावे कंजरी बनना पै जगे। सुल्तान बाहू कह रहे, इश्क दियां वलड़ियां गल्लां जड़ा शरा दी दूर हटावे, काजी छोड़ कज़ाई जामन, जद इश्क तमाचा लावे। और इकबाल क्या खूब फरमा रहे, अगर हो इश्क तो है कुफर भी मुसलमानी, अगर हो इश्क तो है कुफर भी मुसलमानी, ना हो तो मर्दे मुसलमान भी काफरो जंदी। अरे बाबा का मुसलमानी से क्या ताल्लुक था? औलाद अली आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना पाक खून रगों में दौड़ा और हमने, दुनिया ने, हमने पता नहीं क्या क्या कहा। जब हमारा कोई काम हो गया तो हमने कहा हाँ बाबा फकीर है। अब आएगी दुनिया यहाँ पे, यही इसी ड्यूटी थाल में मुझे याद है, बहुत सारे लोग गवाह होंगे, मैंने कहा इंतजार करो 50 साल का, तुम्हें पता चलेगा कौन है। तो एक साहब थे, वो आके मुझे, उन्होंने बड़ा प्यार किया, उन्होंने कहा कि आपने सच्ची बात कही, शायद किसी को खबर नहीं होगा। तो बाबा का मिशन सिर्फ अपने आप से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो। हमारे अंदर नफरत, कीना, बुग़्ज़, अदावत, हसद, नफरत, इतनी ये चीजें भरी हुई हैं। वो बार बार कहते थे इसको सूरह रहमान को फैलाओ, इसलिए कि जब हम इसको फैलाते हैं तो जब हम उसका, अल्लाह, यही जिक्र अल्लाह है, जब अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं इससे हमारे अंदर सफाई होती है। अगर एक तसलसल हो तो उससे बहुत ज्यादा हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होती है और नेगेटिव थिंकिंग से निजात पाता है बंदा। बजाय इसके कि इस बात को लंबा किया जाए, सिर्फ अब हम दुआ की तरफ बढ़ते हैं। और बाबा के इस फूल के लिए दुआ जो है वो दुआ नहीं है जो एक रूटीन क्लीशे है सोसाइटी का, बल्कि ये आप सबसे इल्तमास है कि सूरह रहमान सुनने के लिए जो जो जहाँ जहाँ है अपने ख्यालात के तसलसल को जरा मुनक़ता करें। इजाज़त की जरूरत नहीं है, मैं आज फिर बता रहा हूँ, सूरह रहमान का पैगाम हर शख्स फैला सकता है, किसी को फैलाने की जरूरत नहीं। मंशा बुखारी साहब कह रहे थे कि मैं दुनियादार हूँ, मैं गवाह। मंशा बुखारी साहब भी दुनियादार हो गए। और मंशा बुखारी साहब, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि आप बाबा का जितना एहतराम करते थे मुझे पता है मंशा साहब का। मंशा बुखारी साहब को असल में वो रूहानियत दे के गए, फरज शाह को दुनिया दे के गए। अपनी औलाद के बारे में भी उन्होंने फैसला किया। हालांकि बाबा किसी को औलाद नहीं समझते थे, जो मंशा साहब कह रहे थे। वो कहते थे जिसने मुझसे प्यार किया वही मेरी औलाद है। ये रिश्ते तोड़ के ही इश्क होता है, इश्क का रिश्ता कोई नहीं होता, इश्क वजूद का नाम नहीं है। तो मंशा साहब, जितनी मोहब्बत आप हमसे करते हैं, हम आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं कम से कम यकीन दिलाता हूँ कि बाबा के इस मिशन के लिए, इसके फ़रोग़ के लिए, इसकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, इसको जितना हम कर सकते हैं हम आपके साथ हैं। और फरज शाह तो है ही हम, मेरा छोटा भाई, इसलिए तो वैसे ही हमारा बहुत प्यार है। हम ये नहीं है, पहले तो हम बाबा जी की वजह से शायद बाबा जी के साथ दिल्ला टाउन आते थे। मेरी तो खैर अब जिम्मेदारी भी वैसे ज़्यादा है कि मैं बार बार आऊँ,
ये लिल्ला कभी हमारे दिलो दिमाग से, हमारी शायद नस्लों के दिलो दिमाग से कोई ना मिटा सके। यहाँ के जितने लोग, सब डूडी थल लिल्लाडोन के जितने लोग हैं, मैं उन सबको सलाम करता हूँ कि उनके इस इलाके में एक ऐसे सैयद ने जन्म लिया, इसी इलाके से शाह हुसैन ने जन्म लिया था, इसी इलाके से बुल्ले शाह सानी भी पैदा हुए, यानी बाबा जी को बुल्ले शाह सानी कहा जाता है। तो ये इस इलाके की खुशकिस्मती है, मैं उन सबको सलाम करता हूँ। लेकिन सिर्फ एक अपील दाखिल करता हूँ कि अकीदत के सफ़र में अकीदत ये नहीं होती कि आप किसी के कब्र को जाके चूम लें। अकीदत ये होती है कि उसको जिस चीज़ से प्यार है उसी से प्यार करो। उनको अल्लाह का पैगाम फैलाने में, इंसानियत से प्यार करने से प्यार करो, खुदा के लिए उनके पैगाम को फैलाओ। यही इस कब्र पे हाजिरी का सबब होगा। आप कहीं भी होगे, दुनिया के किसी कोने में होगे, बाबा वहां मौजूद हैं। बाबा कहीं नहीं गए। ये गलत फहमी है कि वो कहीं चले गए हैं। वो तो आंख ना हो तो हम यही कहें ना हम चले गए हैं। वो सिर्फ एक पर्दा है, एक इंतकाल है, मुंतकिल होना है। वो तो अब पहले तो वजूद के साथ थे, गाड़ी में सफर करना पड़ता था। अब तो सिर्फ आप तसव्वुर लाओ तो मौजूद है। जी तिलावत यार ख़वातीन। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ یہ آنکھ کھول لیں، روک لیں۔ بابا جی فرمایا کرتے ہیں کہ رحمان صفت ربانی وہ صفت ربانی جس کا مطلب ہے کہ گناہگار، بدکار، نیکوکار کوئی ہو، مذہب لا مذہب، سب کے اوپر یکساں مہربانی کرنے والے کو رحمان کہتے ہیں۔ ماں کا نام ہے، ماں کے لیے کوئی برا نہیں ہوتا، کوئی یہ نہیں کہ یہ ہیروئن پیتا ہے اس کو گھر سے نکال دو، کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینکتی، رب بھی نہیں پھینکتا۔ کسی نے بہت اچھی یہاں بات کی تھی تقوی کا تکبر، یہی ہے اصل راز۔ بابا جی کو کسی بات پہ کوئی تکبر نہیں، آخری سانس تک جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی کہ وہ سانس کی قیمت ہے، آپ فرمایا کرتے ہیں کہ ہر مال پہ 2.5% زکوٰۃ ہے، جسم کی 97.5% زکوٰۃ ہے۔ یہ زبان کی زکوٰۃ ہے، آنکھ کی زکوٰۃ ہے، ہاتھ کی، پاؤں کی، چلنے کی، سننے کی، سمجھنے کی۔ آخری سانس تک میں حیران ہوں، جس وقت میرے ساتھ گاڑی میں وہ گشت کے لیے نکلے تو اس وقت بھی وہ یاد رکھنا 15 تاریخ کو سیمینار ہے، اس میں وہ شیخ رشید صاحب سے بات کی کہ نہیں کی تم چیف گیسٹ ہوں گے، اندازہ لگائیں گے ان کا آخری سانس تک کہ کہیں پائے استقامت میں لغزش نہ آئے۔ اللہ کے پیاروں کا تو راز ہی پیار ہے۔ خواتین حضرات دعا کی طرف بڑھ گئے۔ دعا وہی جو سب کو پتا ہے، جس کا نصر اللہ درشک صاحب نے بڑا بالخصوص ذکر کیا۔ یہ اس میں بھی صرف ایک جذبے کی ضرورت ہے، کوئی لفظوں کی ہیرا پھیری نہیں۔ آنکھیں بند کر کے پہلے ذہن کو خالی کریں روبرو اللہ کے، اور دل میں 3 بار اللہ 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 3 بار دل میں، زبان سے نہیں دل میں پڑھیں۔ اس کے بعد جو دعا مانگنی ہے بابا جی کے لیے مانگیں، پوری قوت سے مانگیں، جو دل کرتا ہے مانگیں۔ جب آواز آئے آنکھ کھول دیجیے، چلیں۔ آنکھ کھولیں، ایک آخری کوشش کرنے لگے جی۔ اب اس میں اعظم پڑھانے لگو، آنکھیں بند کر کے دل میں 5 مرتبہ پڑھیں علی حق۔ کیا پڑھنا ہے؟ علی حق دل میں، پھر دعا مانگیں 1 دفعہ، پھر آواز ہے تو آنکھ کھولیں جی۔ آنکھ کھول لیں۔ بابا جی کے والد سے انہیں برداشت